علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے میم ساکن کے قاعدے جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن یعنی میم پر جزم ہو، اس کو میم ساکن بولیں گے۔ جب بھی میم پر جزم ہوگا وہ میم ساکن رہے گا۔ اب میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ ہیں، پہلا قاعدہ ہے اس کا اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، اخفاء کے معنی ہے چھپانا، کسی بھی چیز کو چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں، چھپانے کو اخفاء کہتے ہیں۔ تو اخفاء شفوی، تو اخفاء شفوی ہے، یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن کا پہلا قاعدہ ہے اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیا ہے؟ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو، ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حرف با ہے، حرف با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں حرف با ہے تو یہ اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ہم چھپائیں گے، میم کی آواز کو ہم چھپائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اب سورہ فیل میں ہے، الم ترا کا جو سورہ ہے، تو اب الم ترا کا سورہ میں کیا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ، اخفاء کرنا یعنی دو حرکت تک جو ہے کھینچنا اس کو، اور یہ اخفاء میں کرتے وقت ناک کے واسطے میں بھی آواز لے جائیں گے اور اس کو دو حرکت تک کھینچیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، تو یہ ایک مثال ہوگی۔ اس کے بعد سورہ عادیات میں ہے ایک مثال، ان ربہم بہم، ربہم بہم، ربہم بہم، تو یہ اس کو بھی ایک اس کی اور دوسری مثال ہے۔ اب تیسری مثال ہے سورہ شمس میں ہے، ہاں، والشمس وضحاہا کا جو سورہ ہے اس میں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، ربہم بذنبہم، ربہم بذنبہم، تو یہ ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ۔ اس میں جو ہے ہم جو ہے اس کو دو حرکت تک کھینچیں گے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، یعتصم باللہ لیس لہم بہ آمنتم باللہ، یعنی جب بھی میم ساکن آئے گا اس کے بعد حرف با آئے گا تو اس کو ہم دو حرکت تک کھینچیں گے اور ناک کے واسطے میں آواز لے جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی، میم سے ساکن کو اخفاء شفوی، میم ساکن کا یہ قاعدہ ہے اخفاء شفوی۔ اب دوسرا قاعدہ ہے ادغام کا۔ اب ادغام کے معنی ہے ملانا، ادغام کے معنی ملانا، دو کلموں کو ملانا، تو اس کو بولتے ہیں ادغام۔ اس کی علامت اور نشانی اس کی تشدید ہے۔ علامت اور اس کی نشانی کیا ہے؟ پہچان کیا ہے اس کی؟ تشدید، یعنی دو کلموں کو، دو حروف کو ملانا، اور ملائے تو اس کو ملانے کو اس کو بولتے ہیں ادغام۔ دو حروف کو، دو کلمے کو ملانے کو ادغام بولتے ہیں، اور اس کی نشانی ہے تشدید۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ تشدید۔ اب ادغام شفوی بولے تو ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو، ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم آ جائے۔ ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں میم متحرک آ جائے، اور جب یہ دونوں کو ملائے تو ادغام ہوگا، یہ دونوں کو ملائیں گے تو ادغام ہوگا۔ جیسے اب سورہ قریش میں ہے، اطعمہم من جوع، اطعمہم من، اب اس میں پہلے کلمے کے آخر میں میم ہے ساکن، دوسرے کلمے کے شروع میں میم متحرک، اب دونوں کو ملائے تو اب وہاں علامت دیکھیے آپ، تشدید بھی آ گئی، اطعمہم من، اور اسی میں ہے
وآمنہم من، وآمنہم من. اب یہ میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام ہوا، علامت اس کی تشدید آ گئی، نشانی تشدید آ گئی. وآمنہم من. تو اور اس نے ہے سورہ ہمزہ میں ہے انہا علیہم مؤصدہ، علیہم مؤصدہ. یہ سب جگہ جو ہے میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام ہوا. اس کو بولتے ہیں ادغام شفوی، اس کو بولتے ہیں ادغام شفوی. اب پہلا قاعدہ ہوا اپنا اخفاء شفوی، تو اس کا اخفاء شفوی کا ایک حرف ہے با خالی، ایک ہی حرف با اخفاء میں، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوا. اب دوسرا قاعدہ ہوا ادغام شفوی، تو ادغام کا بھی ایک ہی حرف ہے میم، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا تو ہو گیا ادغام شفوی. دونوں کو ملا دیے، اس کی علامت تشدید آ گئی تو یہ ہو گیا ادغام شفوی. اب ہے اظہار شفوی. اب اظہار یعنی جلدی ادا کرنا، اظہار یعنی کسی بھی حرف کو جلدی ادا کرنا، ادا کرتے وقت دیر نہیں کرنا. تو اظہار شفوی کیا ہے؟ اگر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. میم ساکن کے بعد جو ہے اگر با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو کیا ہو جائے گا؟ اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی، اظہار یعنی جلدی ادا کرنا. اب جیسے سورہ فیل میں ہے الم تر، الم تر، اب یہ ہو گیا اظہار، الم تر، جلدی پڑھیں. اب میں بولوں الم تر تو یہ اخفا ہو گیا. اظہار کرنا ہے تو جلدی پڑھنا، الم تر، الم تر. ویسے ہی اسی میں ہے الم یجعل، الم یجعل، اگر ہم الم یجعل کریں تو اخفا ہو جائیں گے. تو اظہار کرنا ہے تو ایک دم فی الفور ادا کرنا، جلدی کرنا، الم یجعل، الم یجعل. ابھی اسی میں ہے علیہم طیرا، علیہم طیرا، تو اس کو جو ہے جلدی ادا کریں گے. پھر اس میں اور ایک بات ہے فجعلہم کعصف مأکول، ایک دم جلدی، فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول. تو اب یہ دیکھیے صرف اس کے 3 قاعدے ہیں. پہلا ہے اخفاء شفوی، اس کا ایک ہی حرف ہے با. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ گیا تو ہم اخفا کریں گے، 2 حرکت تک ناک کے باسے میں آواز جائیں گے، اس کا حرف با ہے. ترمیہم بحجارۃ. ادغام شفوی ہے، ادغام شفوی میں کبھی ایک ہی حرف ہے با، میم ہے. ادغام شفوی کا حرف میم ہے، اخفاء شفوی کا حرف با تھا، ادغام شفوی کا حرف میم ہے. تو علی اجعلہم من، اس میں جو ہے اطعمہم من، اطعمہم من. اب اس کے بعد اظہار شفوی، تو میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حرف آئے تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. اظہار بولنا ہے، کرنا ہے، اظہار کرنا ہے بولے تو ایک دم جلدی سے ادا کرنا، اظہار کرنا بولے تو جلدی سے کرنا. اب اس میں ایک تاکید ہے، اس میں ایک تاکید ہے، وہ یہ کہ میم ساکن کے بعد حرف واو اور فا اگر آ جائے تو یہاں اظہار کرنے کی تاکید ہے، اظہار کرنے کی تاکید ہے. تو اس قاعدے کو اظہار شفوی تاکیدی بھی بول سکتے ہیں، اظہار شفوی تاکیدی بول سکتے ہیں. تو میم ساکن کے بعد حرف واو اور فا اگر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی تاکیدی ہو جائے گا. یہاں تاکید ہے، اظہار کی تاکید ہے. یہ تاکید کی وجہ یہ ہے کہ فا، واو اور میم دونوں سب ہونٹوں سے نکلتے ہیں، تینوں حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں. تو اگر ہم اس میں جلدی نہیں کریں گے، ایک دم فی الفور ادا نہیں کریں گے تو وہ جو ہے اخفاء شفوی ہو جائے گا. تو اس لیے یہاں پر تاکید ہے. تو اظہار شفوی تاکیدی 2 حروف میں ہے، واو اور فا. اب جیسے علیہ، سورہ فاتحہ میں ہے علیہم ولضالین. اب علیہم ولضالین ایک دم فی الفور ادا کریں گے. اگر ہم علیہم ولضالین کریں گے تو اخفا ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں نا. تو علیہم ولضالین، علیہم ولضالین. اور اس کے بعد دوسرا ہے کرہ لکم وعسا. دوسری مثال کیا ہے اس کی؟ کرہ لکم وعسا، واو آ گیا، لکم وعسا. اس کے بعد خیر لکم واللہ، خیر لکم واللہ، ایک دم جلدی، خیر لکم واللہ، خیر لکم واللہ، شر لکم واللہ.
اب ہم بولے شرُّلَكُمْ شَرُّلَكُمْ واللہ، بولے تو اخفا ہو گیا، ایک دم جلدی ہونا، شرُّلَكُمْ واللہ، اور خیرُلَكُمْ واللہ کرہُلَكُمْ وعسا، ہر جگہ جو ہے ایک دم فی الفور ادا کریں گے. یہ یہاں تاکید ہے واو اور فا. اب دوسرے فا ہے کیدہم الم ترى میں کیدہم فی تضلیل. اب ہم کیدہم فی تضلیل بولے تو اخفا ہوگا، تو اس کو فی الفور ادا کرنا، کیدہم فی تضلیل، کیدہم فی تضلیل. اسی طرح ہے لہم فی الآخرۃ، لہم فی الآخرۃ، ایک دم جلدی پڑھنا، لہم فی الآخرۃ. اس کے بعد ہم فیہا، ہم فیہا، تو ہم فیہا جلدی پڑھیں، ہم فیہا بولے تو وہ اخفا ہو جائے گا. تو تاکیدی کے دو حروف ہے واو اور فا، یعنی ہم فی الفور ادا کرنا. تو اس طرح ہم میم ساکن کے 8 قاعدے لیے ہم نے. اس میں ایک ہے پہلا اخفا شفوی، دوسرا ادغام شفوی، تیسرا اظہار شفوی، اور چوتھا ہے اظہار شفوی تاکیدی، اظہار شفوی تاکیدی. یہ 4 جو ہے قاعدے ہیں میم ساکن کے. تو یہ چاروں کو ہم جو ہے پڑھتے وقت خاص طور پر خیال رکھیں گے. اب دیکھیے میم ساکن کے 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ ہے اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم کی آواز کو چھپائیں گے. اس کے بعد ہے ادغام شفوی، ادغام شفوی یعنی ادغام کے معنی ملانا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آئے تو ادغام شفوی ہوں گا، دو حروف کو ملا دیے، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام شفوی. اب اس کے بعد ہے اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کو چھوڑ کر جتنے بھی حروف آئے تو اظہار شفوی ہو جائیں گا. اب اس میں ایک تاکید ہے، اظہار شفوی تاکیدی، یعنی میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائے تو اظہار شفوی تاکیدی ہوگا. یہ ہم نے آج پڑھے ہیں. اب دیکھیے ہم نے کل پڑھے تھے لام جلالہ کا قاعدہ، اس کو تھوڑا سا ایک ریویژن لے لیں گے. لام جلالہ، اللہ کے لام کو لام جلالہ کہتے ہیں، اللہ کے لام کو لام. اللہ اور اللہم سے پہلے زبر اور پیش آئے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، رسول اللہ. تو یہ جو ہے اس کے زبر اور پیش آیا لام جلالہ سے پہلے تو موٹا پڑھیں گے. اب اس کے بعد لام جلالہ سے پہلے زیر آ گیا تو باریک پڑھیں گے. للہ، بسم اللہ، للہ بسم اللہ. جیسے میں نے کل بتایا تھا کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنا ہے تو زبان کو ایسے گول کرنا اور جو ہے زبان کو گول کر کے منہ تھوڑا بند کرنا تو وہ موٹا ادا ہو جاتا ہے. باریک پڑھنا ہے تو زبان سیدھی رکھنا، ایک دم سیدھی فلیٹ، زبان ایک دم سیدھی رہے تو حرف باریک ادا ہوتا ہے. للہ بسم اللہ. اور اب یہ لام جلالہ میں اس کے علاوہ جتنے بھی لام آتے ہیں سب باریک پڑے جائیں گے. صرف اللہ، اللہم سے پہلے زبر اور پیش آئے تو موٹا پڑیں گے، اللہ اور اللہم سے پہلے زیر آئے تو باریک. اس کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے سب باریک پڑیں گے. اکثر لوگ جو ہے لام کو موٹا پڑھ دیتے، واللہ بولتے. ہاں. کل دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھے غنہ کا. غنہ یعنی ناک کے باسے میں آواز لے جانا، 2 حرکت تک کھینچنا. یہ صرف 2 حروف میں ہوتا ہے، نون اور میم. نون مشدد اور میم مشدد میں ہوتا ہے. مشدد یعنی تشدید والا، جس حرف پر تشدید ہو. تو نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے. جیسے ان اللہ عما یتساءلون، ثم. تو یہ میم مشدد غنہ اور نون مشدد غنہ. اب یہ آپ سورہ فیل پڑھیں گے اور اس کی اجرائی کریں گے. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب یہاں الم ترا، اس میں اس میں اخفاء شفوی ہے، اظہار ہے، اظہار شفوی. تا آ گیا نا. تہا لم ترا، علم ترا، جلدی کریں گے، اظہار شفوی. اظہار شفوی. علم یجعل، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے. کیدہم فی، یہاں بھی اظہار شفوی ہے، اظہار شفوی تاکیدی ہے. کیدہم فی وارسل علیہم طیرا، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے، طیرا.
ابابیل ترمیہم بحجارۃ، یہاں پہ اظہار اخفاء شفوی ہے، ترمیہم بحجارۃ، اس میں اظہار اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کی اور با ہے، اس میں اخفاء شفوی ہے. ہاں فجعلہم یہاں جلدی پڑھیں گے، یہاں اظہار شفوی ہے. فجعلہم کعصف مأکول، اس میں اظہار شفوی ہے. ہاں اب قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، یہاں پر لام جلالہ ہے، باریک کے موٹا پڑھیں گے، یہاں پہ موٹا پڑھیں گے، زبر آگے اللہ، زبر اللہ. ہاں اللہ الصمد، یہاں پہ بھی لام جلالہ ہے، یہاں پہ موٹا اللہ الصمد. لم یلد یہاں پر اظہار شفوی. ولم یولد یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. ولم یکن لہ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی اطعمہم من جوع، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے، اس لیے ہم میم کو یہ ادغام شفوی ہوگا. وآمنہم من خوف، یہاں پر بھی میم کا میم میں ادغام ہوگا، یہ ادغام شفوی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہاں پر علیہم ولا الضالین، میم اظہار شفوی تاکیدی ہے، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد واو ہے، تو اظہار شفوی تاکیدی ہوگا. یہاں سورہ بقرہ کی 257ویں آیت پڑھی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس میں یہاں سے جائے گا یہ اللہ میں حمزہ اصلی لام جلالہ ہے، یہاں اس کو موٹا پڑھیں گے. یخرجہم من، یہاں پہ میم کا میم میں ادغام ہوگا، ادغام شفوی کہیں گے. اس کے بعد یہ یخرجونہم من، یہاں بھی میم کا میم میں ادغام شفوی ہوگا. ہم فیہا، یہاں پہ اظہار شفوی تاکیدی ہے، کیونکہ یہاں پہ میم ساکن کے بعد فا آیا، اس لیے اظہار شفوی تاکیدی کریں گے. صدق اللہ. اب یہ ہمارا آج کا سبق تھا، یہ مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ کل پھر نئے قاعدے سے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.